البتہ تحقیق بلا شبہ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوۃ حسنہ، نمونہ اچھا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے۔ کس شخص کے لیے جس میں 3 اوصاف پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان 3 اوصاف کی بنا پر اسے اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق دے دیتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی، والیوم الآخر، اور یوم آخر کی، قیامت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو بہت، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو بہت۔ یہ 3 اوصاف ہیں، ایک اللہ پر ایمان، اور اس کی رحمت کے حصول کی امید، روز قیامت اس کی ملاقات کی امید، اس کے دیدار کی امید، اور قیامت کے جو بھی اچھے وعدے ہیں ان کی امید، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تو ایمان باللہ ہو، ایمان بالیوم الآخر ہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر ہو، تو اللہ ان 3 خوبیوں کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ ہونے کا اس بندے پر راستہ کھول دے گا اور اس کو توفیق دے گا، وہ آپ ہی کی ذات کو نمونہ قرار دے گا۔ یہ آیت کریمہ، اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک خاص اور ایک عام۔ چونکہ اس آیت کریمہ کا نزول جنگ احزاب کے واقعات کے دوران ہوا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسوہ کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جہاد اور میدان جہاد میں نبی علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کرو، کس طرح وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ حالانکہ کمانڈر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، کہیں دور رکھتا ہے تاکہ میں دشمن کی زد میں نہ آ جاؤں، مگر آپ پیش رہے، خندق کھودنے میں پیش رہے، اور وہ جو کدال آپ نے چلائی جس نے ایک بھاری چٹان کو ریزہ کر دیا آپ کی اللہ کی ودیعت کردہ قوت سے، اور پھر مشرکین کے محاصرے کے دوران آپ میدان میں ڈٹے رہے اور موجود رہے، دعائیں بھی ہو رہی تھیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا تھا، نمازیں بھی قائم ہو رہی تھیں، دل میں کوئی خوف نہیں تھا دشمن کا، شجاعت تھی، بہادری اور قوت تھی۔ تو ان سارے امور میں رسول کی ذات آپ کے لیے نمونہ ہے۔